السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، دعوت و حکمت کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ساری دنیا، بالخصوص سارا مسلمان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ کر اپنے آپ پر مفتخر ہوتا ہے، اپنے آپ کو خوش قسمت اور لکی مانتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل و شباہت میں مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد سے آپ فخر اور ابتسام اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ وہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حاضرین، آج کے خطبہ میں بھی کم و بیش اسی موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گا، اور جو مہینہ چلنے والا ہے، تیاریاں چل رہی ہیں زور و شور سے، حج کا جو رخت سفر باندھنے والے ہیں جانب حرم کے لیے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑے بڑے آزمائشوں سے جب آزما لیا، امتحان لے لیا، ٹیسٹ لے لیا، تو فرمایا کہ میں تجھے ساری دنیا کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں، لیڈر۔ آج کل کا بیچارہ امام نے، لیڈر پوری دنیا کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے، جو آپ کو آگے بتایا جائے گا۔ حاضرین، حج کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں زیارت حرم کا قصد کرنا۔ چونکہ ہر طرف سے لوگ کعبے کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں، وہاں کا ارادہ کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا ہے۔ حج کی ابتدا جو ہے بڑا سبق آموز ہے۔ اس کے حقیقی روح تک پہنچنے کے لیے اس کی قدیم تاریخ یا کہیے بیک گراؤنڈ میں جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ یہ حج بھی اور تمام مراسم عبودیت کی طرح کہ یہ حج و قربانی، یہ نماز و روزہ و حج و قربانی، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ رب کا جو کنسیپٹ تھا کہ رب آپ کو تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، رات کے اندھیرے میں، ہر حرکات و سکنات، ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل دیکھ رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں مفقود سا ہو گیا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہمارا کچھ اور کردار ہوتا ہے، کچھ اور چرتر ہوتا ہے، اور تنہائی میں کچھ اور چرتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب مراسم عبودیت باقی ہے، صرف تیرا تصور باقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا۔ حاضرین، کون مسلمان، عیسائی یا یہودی ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو؟ دنیا کی 2/3 آبادی سے زیادہ ان کو اپنا پیشوا اور امام مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی ونشج ہیں، انہی کی اولاد سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں انہی کی اولاد سے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جن کی شان میں اگر کوئی ایک لفظ بھی گستاخی کرے تو اینٹ پتھر لے کر گرچہ بہتر نہیں ہیں سڑکوں پہ اتر آتے ہیں اور اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان سے تھے۔ حاضرین، 4000 برس سے زیادہ مدت گزری جب وہ عراق کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ساری دنیا اللہ خدا یا گاڈ کو بھولی ہوئی تھی۔ زمین پر کوئی ایسا انسان نہ تھا جو اپنے اصلی مالک کو پہچانتا ہو۔ جس قوم میں انہوں نے آنکھیں کھولی، حقیقتاً وہ اگرچہ اس زمانے کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی، سب سے زیادہ علم و ہنر ان کے پاس اس زمانے میں تھا عراق کی سرزمین میں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ تمام طرح کی گمراہیوں میں وہی قوم لت پت تھی۔ ان کے پاس معبود کا کوئی صحیح تصور نہیں تھا۔ ستاروں، چاند، سورج، پہاڑ اور نہ جانے کن کن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ فالگیری، نجوم فالی، غیب گوئی جو صرف اللہ کا وہ ہے کہ غیب کی عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، غیب کی بات صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے یا پیچھے کیا ہے۔ اس دور میں گرچہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یا لگزمبرگ میں کیا ہو رہا ہے کیمرہ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، لیکن غیب کی بات جہاں کوئی وہ سرمایہ نہیں ہو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ حاضرین، جادو، ٹونے، تعویذ گنڈے کا اس وقت بہت چرچا تھا۔ کاہنیت موسیٰ علیہ السلام کے تک ان کے بعد بھی وہ تھا۔ پجاریوں کا ایک طبقہ تھا جو لوگوں کو اپنے فندے میں پھنسا رکھا تھا اور بادشاہوں کی چاکری میں اس قدر مگن تھا کہ بادشاہ وقت کو رعایا کا معبود اور خدا بنا رکھا تھا۔ بادشاہ کے لیے ہر وہ عبادت، ہر وہ مراسم عبودیت ہو سکتے تھے وہ بادشاہ کے لیے بجا لایا جاتا تھا۔ بادشاہ کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا، بادشاہ کے لیے تعظیم کی جاتی تھی، ان کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ جان، مال، عزت اور آبرو بادشاہ کی ملکیت ہے۔ اگر آپ کی جان لے لے تو زبان کھولنا تو دور کی بات، ذہن میں تصور بھی نہیں بیٹھا سکتے تھے کہ انہوں نے غلط کیا۔ یہ کنسپٹ تھا اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ بلکہ رعایا اور عوام کے دل و دماغ پر ان کی خدائی کا خیال اس قدر مسلط کر دیا تھا کہ ان کی بھکتی کے باہر کوئی نکل ہی نہیں پائے۔ کوئی وہ اچھا کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، مخلوق انسانی کو تڑپا رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے، کسی کو مجال نہیں ہے کہ سوچ بھی سکے کہ ہمارا معبود جو اس وقت کا بادشاہ ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تصور نہیں تھا۔ ایسے زمانے میں، ایسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور لطف کی بات یہ کہ جس گھرانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ خود پجاریوں کا گھرانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا اپنی قوم و ملک کے بڑے پنڈت و برہمن تھے۔ اس گھر میں آپ کو وہی تعلیم و وہی تربیت مل سکتی تھی اور سارے سرمایہ پر آپ مسلط ہو سکتے تھے۔ آپ کے لیے سارا بسایا ہوا بزنس تھا، آپ کر سکتے تھے، لیکن اور اسی دیوی دیوتاؤں سے رشتہ ملا کر غیب گوئی کا ڈھونگ رچا کر وہ ادنا کسان سے لے کر بادشاہ تک پر کو اپنی پیری کے فندے میں پھانس سکتے تھے۔ لیکن اس اندھیرے دور میں، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس اندھیرے دور میں ایک آدمی بھی حق کو جاننے والا اور ماننے والا نہیں تھا۔ اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنانا اور بھی زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جو ایک بھی شخص حقیقی جو روح ہے اس تک پہنچنے کی چھمتا نہیں رکھتا ہو، اس کو دوراندیشی نہیں ہو، اس وقت آرام سے کسی کو بیوقوف بنایا جا سکتا تھا۔ اس قدر زبردست ذاتی اور خاندانی کو
خاندانی بزنس اور پیری اور مریدی کو لات مار کر محض سچائی کے پیچھے دنیا بھر کے مصیبتیں مول لینے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ ایک معمولی بات نہیں تھی۔ اور علامہ اقبال نے بڑی بات کہی ہے چھوٹے لفظوں میں کہ براہیمی نظر پیدا مگر ہوتا ہے مشکل سے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے گھر اپنا۔ وہ ہوس کا پورا کاروبار تھا، ایک سے ایک اس وقت ڈیولپ کنٹری عراق، اس وقت اس زمانے کا سارے پہ اپنا سرمایہ وہ کر سکتے تھے، بیوقوف بنا کر کے سارے پہ اپنا عیش مستی کر سکتے تھے، لیکن وہ براہیمی نظر ہی تھی جس نے سب کو لات مار کر ایک معبود کی سچائی کی طرف کود پڑے۔ اور کہا جائے کہ آزمائی اس کو، جو ہی آپ نے آنکھیں کھولی، ہوش سنبھالا، سوچنے اور سمجھنے کا مادہ ہوا، آپ نے غور و فکر کی۔ گرچہ رب نے آپ کو نبی بنا رکھا تھا، لیکن لوگوں کے حجت تمام کے لیے آپ نے عقل دوڑایا۔ سورج، چاند، ستارے، سورج، جادو ٹونا، غیب جوئی اور ہر طرح کی نجوم فالی سب ان کے سامنے تھا، لیکن ان سب کو وہ کر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بری مما تشرکون، کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں ان معبود باطلہ کا سراسر انکار کرتا ہوں۔ ابا کو ابا جان، آج کا ابا جان نہیں، باپ کی ایک اہمیت ہوا کرتی تھی اس وقت۔ گرچہ باپ آزر بہت ظالموں سے ملا ہوا ایک بت ساز تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام سے، ابا جان آپ گمراہی میں مبتلا ہیں، آپ سچائی کو نہیں جانتے ہیں، لہذا آپ میری اقتدا کریے، میں جو کہتا ہوں میری بات کو مانیے، میں سچی بات کروں گا، میں اچھی بات کروں گا، میں انصاف کی بات کروں گا، میں ظلم و تعدد سے نکالنے کی بات کروں گا، میں ہمدردی اور رواداری کی بات کروں گا، میری اقتدا کریے، اقتدا کریے، میری بات مانیے۔ یہ بات کہنا تھا کہ عزیز و اقارب، دوست احباب، گاؤں، قصبہ، ملک سب دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ اور پچھلے خطبہ ہم نے بتایا تھا کہ کیا واقعات ہوئے، آپ نے قرآن کے سورہ انعام اور اس کے ذریعہ کہ کیسے سارے چیزوں کو دیکھا، کہا کہ یہ بجھنے والا، یہ ستارے ٹمٹمانے والے بجھ چکے، یہ سورج کی تابناکی، یہ چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، لہذا ہر وہ شے جو پھیکی پڑ جائے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ انہیں سراسر معبود باطلہ کا انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو بڑی بڑی آزمائشوں میں سے وہ کرنا پڑا۔ گھر سے رشتہ ٹوٹ گیا، باپ سے رشتہ ٹوٹ گیا، خیش و اقارب سے رشتہ ٹوٹ گیا، حتیٰ کہ بادشاہ ملک نے انہیں دیش بدر کر دیا۔ آپ نے سچائی کی خاطر عراق سے ہجرت کے شام، فلسطین، مصر اور عرب کے خطوں میں بے سر و سامان گھومتے اور پھرتے رہے، بے سر و سامان، صرف حق کی خاطر، انصاف کی خاطر، جسٹس کی خاطر، کہ لوگوں کو باطل کی معبودیت سے نکال کر اللہ کو معبود بنایا جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بڑا نمونہ موجود ہے۔ ہم اور آپ معمولی سی نعمتوں میں، معمولی سی جاہ و حشمت میں، معمولی سی لالچ میں، معمولی سی پہنچ کے لیے اپنے پورا اصول کو قربان کر دیتے ہیں، اپنا جبین نیاز ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا 86 سال کی عمر میں کوئی اولاد نہیں، آپ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے، خاک چھانتے رہے، کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں تھا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے اپنا جو دیا ہوا اللہ کا وہ تھا اس سے ہٹے نہیں، بلکہ ہجرت کی 86 سال کی عمر میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت وہ باتیں جو موٹی موٹی آزمائشیں تھیں پچھلے خطبہ میں بیان کیا جا چکا ہے، لہذا ان باتوں کو میں وہیں چھوڑتے ہوئے یہ کرتا ہوں کہ حضرت 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک للک ہوتی ہے اولاد کی،
آج کسی کو اولاد نہ ہو، مومن بھی ہے، توحید پرست بھی ہے، اگر ایمان اولاد نہیں ہے تو وہ نہ جانے کون کون سی خاک چھانتا ہے، معبود کو بھی بھول جاتا ہے، کبھی گرے والوں سے، کبھی پڑے والوں سے، کبھی پیر سے، کبھی فقیر سے، کبھی قبروں پہ جا کر کے مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی جو کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ایک اولاد ہو جائے، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے۔ لیکن 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی، وہ اولاد بھی بہترین اولاد، صالح اولاد، آج کی اولاد نہیں کہ ساری آرائشیں، ساری نعمتیں، ساری راحت و آرام کو تج کر ایک بچے کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، پسینہ اور خون بہا دیتا ہے، لیکن وہی بچہ جب بڑھاپے کے عالم میں ہوتا ہے تو باپ کی کوئی حیثیت نہیں، اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے قوم میں کچھ حد تک باپ کی ابھی یہ ہے، لیکن اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہی چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے، ان کو یہ للک نہیں ہے کہ میرا بیٹا مجھے کما کر کھلائے گا، میرے راحت و آرام کا سامان کرے گا، ان کو للک یہ ہے کہ میرا جو اصول ہے، رب کا جو حکم ہے، جو احکام ہے، اس کو بجا لانے والا بنایا جائے۔ اور اس وقت رب کریم سے کی طرف سے ایک آزمائش آ جاتی ہے جو سب سے بڑی آزمائش کہی جائے۔ نمرود کی آگ بھی بہت بڑی آگ تھی، حق کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دی، لیکن اس سے بھی بڑی آزمائش جب ایک بوڑھے باپ کو ایک اولاد کی سایہ ہو، اس وقت ہو کہ بیٹے کو میرے نام پر قربان کر دو، بیٹا بھی فرمانبردار، باپ کو بہرحال ہر آزمائشوں میں کامیاب تھا۔ بیٹے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ رب کا یہ فرمان ہے، ابا جان دیر مت کیجیے، مجھے آپ صبر کرنے والوں اور صالح اولادوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں دنیا کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ اور یہ بات کہی جا چکی کہ خواہ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلمان ہو، سب یکساں طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ان کی اقتدا بجا لاتے ہیں، اور ان کی بتائے ہوئے اصول کو، حق کی بات کو اپنے ممبر و محراب سے، کلیسا سے اور پادری اپنی زبان سے بیان کرتا رہتا ہے، بھرے اس میں کچھ کمی بیشی کرنے کے باوجود۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ اور بھی چیزوں پر گفتگو کی جائے، انشاءاللہ اگلے خطبات میں حج کے جو ارکان ہے، حج کیوں اور کیسے ہے، اس کی روح تک اب کیسے پہنچ سکتے ہیں، یہ ہوس جو چھپ کے بنا لیتی ہے گھر اپنا، اس سے کیسے آپ رک سکتے ہیں، آگ ہے، نار نمرود ہے، اس میں چھلانگ کیسے لگایا جاتا ہے، کون سا جذبہ تھا جس کے لیے آپ ہو گئے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔